محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو اہل مکہ نے آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عدل و انصاف والا مشہور ہے، تو آپ ایسا کریں جو یہاں تنگی محسوس کرتے ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ یہ پہلی ہجرت ہے اسلام میں، اور دوسری مدینہ کی طرف۔ تو ہجرت کر کے جو گئے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بھی تھے، جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ والوں کو بڑا غصہ آیا کہ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے، ان کو پناہ کی جگہ مل گئی ہے، ہم ذرا ان سے نمٹتے ہیں۔ مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا تحفے دے کر کہ نجاشی بادشاہ کو جا کے بتاؤ کہ یہ بگوڑے ہیں، ہمارے غلام ہیں، بھاگ کے آ گئے ہیں مکہ سے، ان کے گھر والوں نے مالکوں نے ہمیں بھیجا ہے، لہذا آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں۔ اب صحابہ کرام جو وہاں گئے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ بالآخر انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم بادشاہ کے دربار میں جائیں گے، جب بلائے گا تو سیدھی بات بتا دیں گے ہم۔ جب بادشاہ نے طلب کیا کہ تم بھگوڑے ہو، یا انہوں نے کہا ہم بھگوڑے نہیں، ہم شرک کرتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، اور ہم مردار کھاتے تھے، آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، جہلیت والی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ایک شخص ہم میں سے اس کو اللہ نے نبی بنایا، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمیں دین کی دعوت دیتا ہے، ہم نے اس کی دعوت قبول کی ہے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، قتل و غارت، دنگا فساد، ظلم و زیادتی ہم نے چھوڑ دی، پاکیزہ زندگی ہم نے اختیار کر لی۔ یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں دوبارہ پھر اسی دین میں جانے پر۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم یہاں رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اطمینان اور سکون سے رہو یہاں۔ وہ ناکام ہو گئے۔ مکہ والوں نے اپنی بڑی بے عزتی محسوس کی، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ قائل ہو گیا ان کے موقف کا، اور نے وہ حربہ پھر اختیار کیا جو ہر دور میں شیطان پڑھاتا ہے حق والوں کے خلاف۔ کیا؟ گستاخ۔ یہ ایک بڑا عمل، گستاخ جو کسی کے عقیدے کے متعلق عقیدہ نہ رکھے، گستاخ۔ مثال کے طور پہ آپ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرے، اللہ کا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر اس کی غلطیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن وہ داتا نہیں ہے، داتا تو ایک اللہ ہے۔ تو کہیں گے اچھا یہ مطلب یہ ہویا کہ تسی داتا صاحب نہیں منتے؟ نہیں منتے، میں مننا تو نہیں منتے، اجارہ داری بڑھائی ہے۔ یعنی جس کا جو عقیدہ ہے، آپ اگر اس کے قائل نہیں، آپ پر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ یہ شروع سے ایک بات آئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو ہے نا مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی تو عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بات اٹھائیں کل اس کے دربار میں۔ اب انہوں نے جا کے وہ بات کی، تحفے بھی دیے اور کہا یہ گستاخ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، تو پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے امیر بھی تھے، خطیب بھی تھے، نے کہا پریشان نہ ہو، ہم جو بات ہے صحیح وہ کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ انہوں نے ساری بات کی، بادشاہ کو غصہ دلانے کی کوشش کی، ان کو طلب کیا گیا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ اس وقت یہ سورہ مائدہ نازل ہو چکی نہ، سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، جس میں جناب مریم کا بیان ہے، علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا پورا اس میں بیان ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ سورۃ مریم میں کیا ہے؟ مریم پاک، عیسیٰ علیہ السلام پاک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، مریم آبدہ زہدہ عورتوں میں سے بڑی چنی ہوئی عورت۔ تو یہ اس میں بیان ہے۔ جب اس نے سنا، سر جھکا کے بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ ایسے کرید رہا تھا زمین پہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن سنا، اللہ نے اس کا نقل کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، نصارہ اچھے لوگ بھی ان میں ہیں، جو اتارا گیا رسول کی طرف، ترا اعینہم، دیکھیں گے آپ ان کی آنکھیں، تفیض بہتی ہیں آنسوؤں سے، جو حق انہوں نے پہچانا، اور کہتے ہیں رب ہمارے، ہم ایمان لائے، آپ ہمیں لکھ دیں گواہی دینے والوں میں۔ پیچھے اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے مشرک یہ 81 نمبر ہے، سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہودی اور مشرک، نصارہ بھی ہیں لیکن ان سے کم۔ آگے اللہ نے یہ بات کی کہ قرآن سنا، نجاشی رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور مخاطب ہوا بھرے دربار میں۔ وہ تحفہ دینے والے بھی بیٹھے تھے، وزیر مشیر بھی، اور مہاجر، بے سر و سامان، پردیسی، اسلام والے، ایمان والے، وہ بھی کھڑے تھے کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو لکڑی ہے نا میرے ہاتھ میں، نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم، جو انہوں نے پڑھا بالکل عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے۔ تو پادری ہوں کہنا ہوں نہ کرو، اصل عیسیٰ علیہ السلام کا مقام یہی ہے جو انہوں نے پڑھا پیش کیا۔ اور جو تحفے والے تھے تو تحفوں کو اس نے ٹھکرایا، لے جاؤ۔ جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، میں اس کے حق کی حمایت کرنے میں کیوں رشوت لوں؟ لے جاؤ ان کو۔ مسلمانوں کو کہا آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، میں اس دین کو قبول کرتا ہوں، یہاں رہو، یہ تمہارا ملک ہے، یہاں رہو۔ جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے تمہارا بھائی فوت ہو گیا، وہاں کوئی مسلمان نہیں، آؤ صفے بناؤ، ہم نجاشی کا جنازہ پڑھیں۔ یہ اللہ نے یہاں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کی بات کی، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ شراب کی حرمت کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے جتنی قباحتیں شراب کی بیان کی نا، اتنی کسی اور چیز کی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، المیسر، جوا، والانصاب، اور یہ جو بتوں کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں، درگاہیں بزرگوں کی بنی ہوتی ہیں، انصاب تھان جانور ذبح کرنے کے لیے، والازلام، اور تیر فال نکالتے تھے، ایک پہ لکھا ہوا کام کر، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کام نہ کر، کام کر تو چل پڑتے تھے، نہ کر تو نہیں، ایک کچھ نہیں کر پھر ڈالتے فال، جیسے طوطے کی فال۔ رجس پلید عمل شیطانی، بچو ان سے تاکہ فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت بغض پیدا کرے شراب جوا کی وجہ سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، اور نماز رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ بدو نے جب یہ سنی نہ ہے، کس نے غصہ چڑھایا رب کو؟ فہل انتم منتہون۔ پورے قرآن میں اتنی قباحتیں کسی کی بیان نہیں ہوئی جتنی اس شراب کی ہوئی، اور اللہ نے کیا کہا؟ فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟
عمر فاروق نے کہا انتہینا یا رب، ہم باز آ گئے، پانی کی طرح پیتے تھے۔ انس کہتے ہیں دعوت تھی اور بعد میں شراب پلا رہا تھا، حلال تھی، مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ باہر آواز آئی، مجھے میرے ماموں اور چچے کہنے لگے انس بات پتہ کرو کیا ہے۔ میں نے جا کے بتایا وہ تو منادی ہو رہی ہے، ایتیں آ گئی ہے، شراب حرام ہے۔ جس کا پیالہ منہ کے ساتھ لگا تھا اس نے جھٹک دیا، مٹکے کو توڑ دیا، پکڑو ڈنڈا، سارے مٹکے توڑ دو۔ ہر گھر کی یہ کیفیت تھی، مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آیا ہوا۔ وہ ماننے والے ہماری طرف سن کے سن نہیں تھے۔ 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، کئی درس، کئی تقریریں، کئی اجتماع، کئی کانفرنس، جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، ہضم، زمین جنبت نہ جنبت، گول محمد، عمرے، حج، سب کر کے آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے کوٹ، کچھ بھی اصلاح نہیں ہے، سن کے سننا، یہ ہماری عادت۔ وہ سنتے اور عمل کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے۔ اس کے بعد شکار کے مسائل ہیں، اور آخر صورت میں اللہ نے فرمایا، اللہ کو تو سارا پتہ ہے لیکن اللہ نے آنے والے مناظر بتائے تاکہ میرے بندے سمجھ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیں گے عدالت کے کٹہرے میں۔ بَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس وقت کو بھی یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے گا۔ اللہ کہے گا اے عیسیٰ بیٹا مریم کے، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے بغیر، تو آپ نے کہا تھا ان کو۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، علیم ذات صدور، سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اندھیری کالی کٹ رہا ہو تو طوفان باد بارہ، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چمٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ پر تو کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ عدل انصاف کے تقاضے پورے کر۔ آپ نے کہا تھا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دے کہ سبحانک، یا اللہ آپ پاک ہیں ہر قسم کی شرک سے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا کہ میں یہ بات کہتا۔ ان کنت قلت، اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمت، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے نفس میں، جو میرے نفس میں ہے تو اس کو جانتا ہے، جو تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی پوشیدگیوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان کو کوئی بات نہیں کی سوائے اس کے جو آپ نے مجھے حکم کیا تھا۔ کیا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، میرا رب تمہارا رب وہی ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں وہاں تھا گواہ جب میں ان میں تھا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ان پہ نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور اب ہر چیز پر گواہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے کہ اپنے پیغمبر کی پیشی کروا دی، جواب طلبی کروا دی، نادان دوستی سے اللہ بچائے۔ اور وہی محبت مسلمانوں نے کی ہوئی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم کرو، قبر پر کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ مشکل کشائی کرو، یا رسول اللہ مجھے رزق دو، مجھے اولاد دو۔ عیسائی کندھے سے جاؤ ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے بھی تو یہی کہا تھا، اے یسوع مسیح میری مدد کر، مشکل کشائی کر، مجھے صحت دے۔ تو بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نور میں سے یہ نور ہے، میں بھی کہتا تھا اللہ کا جز ہے۔ میں نے بھی محبت میں آ کے یہ باتیں کی، تو بھی محبت میں آ کے کہہ رہا میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے کی تھی۔ تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ، تیرے لیے جیل ہے، عدالت میں پیشی کروا۔ تو جن لوگوں کے لوگ پیچھے چلتے ہیں یہ سب اللہ کے آپ بری ذمہ ہو جاؤ۔ قرآن میں دوسرا پارہ میں نے آپ کو سنایا تھا، سب بری ذمہ ہو جاؤ کہ یا اللہ تو جان اور یہ جان، جن کے پیچھے لگتے تھے۔ لیکن پیغمبر کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ قوم تو پھنس گئی، کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔
اب اللہ سے بات بھی کرنی ہے اپنی امت کے متعلق، لیکن براہ راست جرت نہیں ہو رہی. کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تیری طاقتیں ہیں، میں نے عرض کر دی ہے، باقی طاقت تیری ہے، حکمت کے مطابق تو فیصلے کرتا ہے، عزیز ہے بڑی طاقت والا، لیکن طاقت حکیم حکمت سے تو استعمال کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات گزار دی امت کے لیے روتے ہوئے، یہ عہد پڑھتے ہوئے، ان تو عذبہم فإنہم عبادک کا، اپنی امت کے لیے دعا، یا اللہ اگر ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ساری رات محمد صلی روتے ہوئے رات گزار دی. اللہ نے جواب دیا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان سچوں کے لیے جو صحیح قرآن حدیث اللہ رسول کی بات پہ چلتے تھے، باغات چلتی ہیں نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے. اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہر صورت ایک کتاب ہے، پورا پیغام ہوتا ہے. صورت ختم ہوئی للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی زمین و آسمان کی، اور جس میں وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. سب اللہ کا. یہ لاہور نگری داتا دی تے اجمیر معین الدین دا تے پاک پتہ بابے فرید دا، اللہ ہی کے لیے، سب کسی کے باپ کا بھی نہیں ہے کوئی، سب اللہ کے لیے. تم نے کیوں تقسیم کی؟ نگری داتا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہو. اللہ دکھاتا ہے. یہاں عرس تھا، کرنٹ آیا، ایک دفعہ مینار گرا، پتہ نہیں کتنے وہاں موتیں ہو گئیں. اللہ دکھاتا ہے جس کو تم داتا کہتے ہو اور لاہور کا مالک، اس نے بچانا کیا تھا وہ تو بتا بھی نہیں سکا. مینار گرنے والا، اٹھ جاؤ. یہ جو پوچھتے ہیں نا پھر ان کو مباحث بھی تو باتیں کرتے ہیں نا، تو جب وہ وہاں یہ نقصان ہوا تو کہا بھائی تم داتا داتا کہتے تھے، پھر بچایا انہوں نے. اللہ ہی بچانے والا ہے یار، بات سچی ہوئی نا. یہ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے، زد جاری رہندی مشرقی، مت ماری رہندی مشرقی. کہنا اصل گل ہے ادو داتا صاحب عمرے تے گئے سو. سورہ الانعام مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. 5 صورتیں قرآن میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. ایک سورہ فاتحہ، ایک یہ، ایک سورت کہف، اور 2 22ویں پارے کی صورتیں سبا اور فاتر. اس کا موضوع توحید، شرک کا رد. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے اس نے زمین آسمان بنائے اور تاریکیاں پیدا کی ہیں، روشنی. اس میں ساری دنیا آ گئی، یا دنیا میں روشنی ہے یا اندھیرا ہے. اللہ کہتا ہے دونوں میں نے بنائے. پھر بھی کافر رب کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بندے کا بھی ٹائم ہے موت کا، اور پوری دنیا کا بھی ایک وقت ہے جب وہ ختم ہوگا. اور پھر اللہ نے توحید بیان کرتے ہوئے اپنے نبی کو خطاب کیا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور رسولوں کے سردار، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، آسمانوں کے مہمان بنے، مقام محمود پر آپ فائز ہو گئے، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جنت کے دروازے آپ کے اشاروں سے کھلیں گے. آپ کو خطاب کرتا ہوں، سمجھاتا تیری امت کو ہوں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، یہ 17 نمبر ہے، اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت تکلیف آئے تو میں مولا کے بغیر تیری مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر آپ کو میں بھلائی پہنچاؤں تو میں اس پر قادر ہوں. بدر کا موقع تھا، 313 اور 1000 اللہ کو پکارا. درخت کے نیچے لیٹے تھے، دشمن آیا، اللہ کو پکارا اور اپنی امت کو بتایا کہ اے میری امت، جب تم بھی مصیبت میں پھنسو تو تم بھی اسی کو پکارنا. میں تمہارا رسول ہوں. جب مجھ پہ مشکل گھڑی آئی تھی بدر میں یا درخت کے پیچھے یا اور موقعوں پر، تو میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 33 نمبر آیت میں، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. نبی ہمیں پتہ ہے تجھے پریشان کرتی ہیں باتیں ان کی.
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، نبی حوصلہ رکھ، تجھے نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تجھے کہتے ہیں محمد جس کی سب تعریف کریں، صادق، سچا، امین، امانت والا، تیری تو تعریفیں کرتے ہیں جب تو قرآن سناتا ہے، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تجھے نہیں جھٹلاتے، قرآن کو جھٹلاتے۔ آج کل ہمارے متعلق مشہور ہے، ہم بھی اسی ملک میں ہی رہتے ہیں سارے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ جو ہوتے ہیں قرآن حدیث والے، ان میں نا نماز پڑھنے والے جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں، کچھ نماز کا نا یہ زیادہ۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا، بہت پرانی بات، اور میں نے کہا یار تجھے کیسے یہ مسلک اچھا لگا؟ کہتا ہم کالج میں پڑھتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ یہ پڑھتے تھے اہل حدیث لڑکے بھی، جب کوئی پکنک کا ہوتا ہمارے ساتھ جاتے، جب ہوتا تو کھاتے پیتے، جب سینما کا پروگرام بنتا نا فلم دیکھنے کے لیے، تو یہ لڑکے نا ہمارے دوستوں کے پیچھے پیچھے ہٹتے، پیچھے پیچھے، ہم کو تو آ یار کچھ نہیں، تو پیچھے پیچھے ہٹتے تھے۔ تو اگر ہم ان کو لے جاتے پھر اس کو جرت نہیں ہوتی تھی رات کو گھر جانے کی، رات باہر کہیں گزار کے صبح بہانہ بناتا، پھپھو کے گھر گیا تھا خالہ کے، اور ہم رات 1 بجے آتے، ہمارا بابا ہماری ماں، پتر آ گئے ہو؟ ہم کہتے تھے ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی بارہ، تو یہ لوگ مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، لیکن روڑا ایک اور ہے کہ گلہ ہور کر دے، کوڑوں کر دے۔ نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، ہمیں نہیں جھٹلاتے، لیکن کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں، ہم جب دعوت دیتے ہیں توحید کی تو پھر ہم سے بدکتے ہیں، دور کہتے کہ یہ گلہ ہور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی ان کو کہہ دے، بتا دے ان کو اپنی پوزیشن۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا 50 نمبر ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نبی ان کو کہے میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، کیوں تانا دیتے ہو مجھے کہ تیرے پاس صبح کا کھانے کا ہوتا ہے، شام کو نہیں ہوتا، ساتھیوں میں سے کوئی مر جائے تو کفن پورا نہیں ہوتا، کیوں تانے دیتے ہو مجھے کہ میرے ماننے والے غریب ہیں، بھوک ہے؟ میں نے کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، اگر میں نے کہا ہو کہ میرے پاس خزانے ہیں پھر تم یہ اعتراض کرو۔ بلا عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں، کہتے لا عذاب، جو نبی کو نہ مانے اس پر عذاب آتا ہے، ہم تجھے نہیں مانتے، لا عذاب، میں نے دعویٰ کیا ہے غیب کا کہ تم مجھ سے عذاب مانگتے ہو، یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گا۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کہتے ہیں کھاتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، نبی ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں فرشتہ ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا ہوں۔ جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں، غربت کا تانا کیوں دیتے ہو؟ جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیوں کہتے ہو لا عذاب کب آئے گا؟ جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں تو کیوں کہتے ہو کہ یہ کھاتا پیتا ہے؟ پھر آپ کیا ہیں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اس چیز کی جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، تو میں تمہیں آگے سنا دیتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، نبی کہہ دے دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے اپنی توحید بیان کرتے ہوئے فرمایا 59 نمبر ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں جو تری میں، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ جانتا ہے، نہیں دانا جاتا زمین کے نیچے تاریکیوں میں مگر اللہ کو پتا ہے، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے پاس جو لکھی کتاب ہے اس میں نہ ہو، ہر چیز کا اللہ کو پتا ہے، دانا اگے گا کہاں کہاں جائے گا، کون کون کھائے گا، کیا کیا، سب ہر چیز کا اللہ کو پتا ہے، نبی ان کو بتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، بابل شہر تھا عراق کا، وہاں ابراہیم سب رہتے تھے، وہ لوگ نا ستاروں پر ایمان رکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو القاء کیا کہ ان کو سمجھاؤ۔ بَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لے اپنے باپ آدر کو، کیا آپ یہ مورتیاں بنا کے ان کو معبود مانتے ہیں؟ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں۔ اللہ کہتا اپنے باپ ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا، تو مشرک
جب قبر پرستی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو بزرگ فوت ہو چکا ہے مشکل کشا حاجت روا ہے، تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم ایسا اپنے باپ آزر کہتا نہیں، وہ باپ نہیں، عربی چ نا چچے نو بھی باپ کہتے ہیں، چاچا سے یعنی ابراہیم کا باپ نہیں تھا، چچا تھا، آزر چچا تھا، صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ بڑی بات ہے نا کہ ابراہیم نبیوں کا بابا، رسولوں کا بابا، دو نبی بیٹے نبی رسول، پوتا نبی پڑپوتا نبی، ہزاروں نبیوں کا بابا، دو قبلوں کا وارث اپنے باپ کو نہیں بچا سکا، تو بات تو ختم ہو جاتی ہے نا شرک والی۔ لیکن کچی گولیاں نہیں کھیلے، کہنے نہیں وہ چاچا سے، چلو چاچا ہی سے، اللہ سر تسلی۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ایک سورۃ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، ایک سورۃ اخلاص، یہ اللہ نے سب کو یاد کرائی، حجت پوری کی۔ یہ لوگ سمجھ رہے، اور 3 واقعے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، ابراہیم السلام کا باپ بخاری شریف میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا، ابراہیم السلام سفارش کریں گے، اللہ نہیں مانیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ یہ 3 واقعے ہضم ہو جائیں، قبر پرستی، شرک سارا ختم۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ایک انداز ہے، ستارہ نکلا، کہا ہاں یہ رب ہے، رب ہے، رب ہے، رب ہے، رب۔ جب وہ غروب ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا غروب، یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ چاند دیکھا، ہاں یہ رب ہے، اور کہا نہیں، یہ جب گم ہو گیا غیب نہیں ہے۔ پھر سورج نکلا، ہاں یہ ہے بڑا رب، جب وہ گم ہو گیا غروب، کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں سب شرک والی ان چیزوں سے بری ہوں، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ سپرد کر دیا اس کے جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا بغیر مثال کے، حنیفا، میں یک طرفہ ہوں، ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں۔ یہ دلائل تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیے۔ یہ نہیں بات لوگوں میں مشہور ہے کہ غار میں تھے، بات چھوٹے سے نکلے، سورج کو رب مانا، اس کو غلط۔ نبی بچپن سے اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ان کو سمجھایا تھا ان کے انداز سے کہ ہر چمکنے والی چیز کو رب مانتے ہو، جب غروب ہو گیا اب بتاؤ، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابراہیم علی قوم، یہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے ڈراتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے تم نہیں ڈرتے، میں کیوں ڈروں ان سے جو تمہارے یہ مشکل کشا حاجت روا ہے؟ کون سا دونوں گروہوں میں سے امن میں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور شرک کی آمیزش نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے لفظی معنی سمجھا ظلم کا، بھئی کوئی بات نامناسب کر دینی، اس کی چیز اس کو دے دینی، جناب کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تفسیر بتائی کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کا حق اس کو دینا ظلم ہے، اور جب رب کا حق مخلوق کو دینا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ امن ان کے لیے۔ آج کل وہ بزرگ ہے نا، ٹالی نہیں کو کاٹ سکتا، پتہ نہیں توڑ سکتا، ٹانگ توڑ دیتے ہیں، گردن، یہی کام کرتے ہیں بزرگ، ٹانگ توڑ دیتے ہیں، چارپائی اٹھ دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسے سانگلے میں ہوا، شرط لگ گئی، جا کے ٹالی ساری کاٹی پھڑ، ہوں سناؤ، کہ بزرگ ملے سن خواب چنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا سی، لے منی بھی سارا کچھ تسی جاتے، کون ہے امن میں؟ ایک اللہ کا ڈر، کوئی خوف نہیں، جو رات قبر میں آنی ہے، باہر نہیں، باہر آنی قبر، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدم میرا، بگڑتا کچھ نہیں یار، اب نگاہ ہو جو تو میرا۔ اور جو سوتے ہوئے یہ چارپائی نہ الٹ دے، کہ داتا نہ تون مروڑ دے، اجمیر جو حصہ نہیں پایا، منجن کے خون نہ آ جائے، ڈہری ڈہری ڈہری، ایک مواحد توحید والا امن سکون میں، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، جو منظور ہے ہو رہا ہے۔ اور قرآن کے واقعات ہیں، کسی کو اللہ نے آگ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے، یہ واقعات اللہ نے کیوں بتائے؟ اے میرے بندو، یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، شانوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔
آگے اللہ نے 18 پیغمبروں، قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، قرآن مجید پیغمبر بہت آئے ہیں لیکن قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا، یہاں سورہ الانعام 18 پیغمبروں کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 83 نمبر ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے ان کے قوم کے خلاف۔ ہم درجات بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ان 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے آخر میں اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے بھی اعمال ضائع برباد کر دیتا۔ تو تمہارے لیے جائز ہے شرک؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، مکے والے گئے ایک دن یہودیوں کے پاس کہ یار تم نبی زادے ہو، رسول زادے ہو، کوئی بات بتاؤ جو محمد کو جواب دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بدو ہیں، پڑھ، بیوقوف بنائے نا، تم جا کے کہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آج تک کوئی چیز اتاری نہیں، تو نبی کہاں سے بن گیا؟ اب گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس وہی آتی ہیں، اللہ نے تو آج تک کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تو آپ نبی کہاں سے بن گئے؟ تو اللہ کو تو پتہ تھا پیچھے ڈوریاں ہلانے والے بدماش، پڑھے لکھے بدماش یہودی ہیں۔ اللہ نے کہا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا، نبی ان سے پوچھ وہ کتاب کہاں سے آئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ جب تم اس کو مانتے ہو کہ کتاب نازل ہوئی تو قرآن بھی تو نازل ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں تو محمد الرسول بھی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ بات، آگے لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں قبر کے عذاب کا کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قبر کے عذاب کا ثبوت ہے، یہاں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 93 نمبر آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کاش کہ وہ وقت بھی تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوں گے ان کی جان نکالنے کے لیے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو روحیں اپنی، الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی تمہیں عذاب شروع ہو جائے۔ یہ روح نکلتے ہی جو عذاب شروع ہے یہ عذاب قبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا اور فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ پیدا کرتا ہے زمین و آسمان کو انوکھا بغیر نمونے کے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کی اولاد اور نہ اس کی بیوی ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی سچا معبود نہیں اس کے علاوہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، پر اسی کی عبادت کرو، ولا کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران کارساز ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، نبی کوئی اور مانے نہ مانے تو پیروی کر اس چیز کی جو تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہی لا الہ الا ہوا، کوئی سچا معبود نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اعرض عن المشرکین، اعراض کر ان مشرکوں سے، اور پارا ختم ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں اور آنکھوں کو ہدایت سے، جیسے کہ وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور چھوڑتے ہم ان کو سرکشی میں سرگردان۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ ہدایت دکھاتا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ہے، یہاں بھی ہے، اللہ ہدایت دکھاتا ہے توحید کو اپناؤ، سچ کو اپناؤ، حلال کھاؤ، رسول کی اطاعت کرو، لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، آدمی کہتا ہے اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جہاں کو لگا ہے ٹھیک، کوئی نہیں۔ پھر ہدایت آتی ہے، پھر یہ ریجیکٹ کرتا ہے، پھر ہدایت آتی ہے، بار بار جب اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو انسان مرد اور رد کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا حقیقی مالک، حقیقی مالک، ہم اس کی ملک ہے، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق ہے جو چاہے سزا دے۔ سب سے خطرناک سزا
اللہ کی پھر یہ ہے کہ اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا. یہ کئی مقامات پر یہاں بھی اللہ نے جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کے دلوں کو پھر پھیر دیا ہدایت سے. ابتدا بندے کی سوچ، بندے کی فکر، بندے کی غلط راہ بندے نے اختیار کی، بار 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 جب ہدایت کو اس نے رد کیا کچھ نہیں ہوتا. پڑھتے ہیں کل کچھ نہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے بندے اگر تجھے نہیں نا تو آج سے ہم تمہیں یہ سزا دیتے ہیں کہ آج سے تو ہماری ہدایت سے محروم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب